اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، جلالی کو غیر حلالی ثابت کرنے کی دوڑ جو اہل سنت اور اہل تشیع ہمتن گوش ہو کر لگا رہے ہیں، اسی کار خیر میں ہم بھی تھوڑی سی خدمت کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس شخص نے بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا پر یہ الزام لگایا کہ وہ خطا پر تھیں، ان پر خطا واری کا الزام لگانا کس قدر بڑا گناہ ہے اور کس قدر احمقانہ جسارت ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث سے۔ جلالی صاحب کی طرح تقریریں کر کے نہیں بتائیں گے، قرآن و حدیث سے بتائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور غور سے دیکھیے، کیونکہ اس میں چند معروضات ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطا دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو خطا فی السیرہ، یعنی کہ سیرت ہی خدا نخواستہ کسی کی غیر محفوظ ہو تو اس کو شیطان بہکا دیتا ہے اور وہ خطا کار ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے خطا فی العلم، یعنی کہ کوئی شخص علمی طور پر کسی کمزوری کا شکار ہو جائے۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کو خطا فی السیرہ سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور خطا فی العلم سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم ثابت کر رہے ہیں۔ خطا فی السیرت میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کائنات کی سب سے بڑی سیرت اللہ تعالیٰ نے کس کی سیرت کو کہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے ہمارے پاس، اور یہ اس کا سورہ نجم آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا صاحب بہکا نہ بے راہ چلا۔ تو اب ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور رسول اللہ جیسی سیرت کس کی سیرت تھی۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے جامع ترمذی، اہل سنت برادران کے ذخیرہ حدیث میں سے ایک، جلد نمبر 2 مکتبۃ العلم سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 713 ابواب مناقب، یہ ہمیں حدیث آپ کو دکھانی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عادات، چال چلن، خصلتوں، اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ بنت محمد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہ دیکھا۔ یعنی سیرت فاطمہ مماثل ہے سیرت رسول کے، تو جس طریقے سے سیرت رسول بے عیب ہے، اسی طریقے سے سیرت فاطمہ بھی بے عیب ہے۔ اور جس طرح سے سیرت فاطمہ پر اگر کوئی طعنا تشنیع کرے، کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرے، کوئی ان کو خطا کار فی السیرت ثابت کرے، تو گویا کہ اس نے رسول اللہ کی سیرت میں عیب نکالا۔ یہ خطا کار کہنا ان کا فاطمہ کو نہیں، ان کا یہ خطا کار کہنا رسول کی سیرت پر انگلی اٹھانا ہے، تو ان پر توبہ واجب ہے۔ اب ہم دوسری خطا کی قسم یعنی کہ خطا فی العلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت جو ہے وہ مماثل ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان کی سیرت پر انگلی اٹھانے والا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ان کے چال چلن میں خطا نکالنے والا رسول اللہ کے چال چلن میں خطا نکال رہا ہے۔ ام المومنین کی زبانی، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں جلالی صاحب کی طرح، میں کتابیں دکھا رہا ہوں اور قرآن دکھا رہا ہوں، تو جو مجھے جواب دے وہ کتابیں اور قرآن دکھائے، خصوصاً قرآن۔
ٹھیک ہے. اب ہم قرآن سے یہ بتا رہے ہیں کہ علم کس کے پاس سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی کہ وہ علم کی تحصیل جو ہے، علم کی جو تقسیم جو ہے وہ کہاں سے شروع کریں. اور اسی طریقے سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامعین گرامی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈر سناؤ. یہ وہ آیت ہے جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ نبوت کا اعلان فرمایا، سنایا لوگوں کو، اعلانیہ نبوت واضح فرمائی، ظاہر فرمائی. یہ آیت ذو العشیرہ بھی کہلاتی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ڈر سناؤ، یعنی کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اپنے قرابت داروں سے شروع کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ہے کہ علم سب کو دیں، مگر سب سے پہلے قرابت داروں کو علم دیں. اب آپ لوگوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ فدق اور وراثت رسول جو شعبہ تھا وہ کس کے متعلق تھا؟ آل رسول کے متعلق تھا یا دیگر افراد کے متعلق تھا؟ متعلق تھا آل رسول کے، کیونکہ انہی کو واسطہ پڑھنا تھا. فدق اور چلے فدق چھوڑیں، وراثت رسول کا تعلق اولاد رسول سے تھا. اگر بالفرض وہ فرمان جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا، وہ فرمان جو ہے وہ واقعاً وہی معنی رکھتا ہے اور بالکل صحیح فرمان ہے، تو وہ فرمان تو کیونکہ یہ مسئلہ تو تھا آل محمد کے متعلق، کیونکہ وراثت رسول تو آل محمد کو ملے گی، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. اس کا مطلب نعوذ باللہ اگر کوئی یہ شخص یہ گمان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل رسول کو جو اہم معاملات تھے وہی نہیں بتائے، تو اس کا مطلب وہ اس آیت کی وائیولیشن قرار دے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پر نعوذ باللہ من ذالک عمل نہیں کیا، جو کہ الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ قرابت داروں کو ڈر سنائے. سب سے پہلے قرابت داروں کو اکٹھا کر کے علم دیا، ٹھیک ہے نا. یہ ڈر سنانا اور خوشخبری سنانا ہی علم رسالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر اس میں خطا کاری تھی، وراثت مانگنے میں خطا کاری تھی، تو رسول اللہ کو وہ ڈر سنانا چاہیے تھا، اور اگر ہوتا تو وہ ضرور سناتے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا آل رسول کو، مگر ایسا ضرور تھا کہ ان کی ملکیت، ان کی وراثت تھی نہیں، مگر اس سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ ان کی وراثت ہے کہ نہیں ہے، تو وہ رسول اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا حکم نعوذ باللہ نہیں مانا اپنے قرابت داروں سے علم کی ترسیل اور تقسیم کو شروع کر کے. تو جو شخص خطا فی العلم بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ میں نکال رہا ہے، علم کی کمی نکال رہا ہے، وہ دراصل نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے
کہ انہوں نے قرابت داروں سے علم کی ترسیل شروع نہیں کری اور دیگر لوگوں کو زیادہ علم دیا ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث سے مزید اس کی وضاحتیں دریافت کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، پھر یہ کہتے ہیں کہ جب حدیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سنا دی تو کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھی نعوذ باللہ، اس لیے وہ جب نعوذ باللہ من ذالک جب مانگ رہی تھی تو نعوذ باللہ مثل کفر نباشد کہ وہ خطا پر تھیں۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ حدیث رسول کچھ اور ہے اور ان کا مانگنا صحیح نہیں تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رجوع واقعی ثابت ہے اہل بیت کا، کہ اہل بیت کا موقف آخر تک وہی رہا۔ یہ کتاب ہے مسند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے مؤلف ہیں امام اہل سنت جلال الدین سیوطی، شبیر برادرز اہل سنت کے بریلوی ادارے نے اس کو چھاپا ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 37 ہے، اور اموال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم۔ سامعین گرامی، یہ حدیث غور سے سنیے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور پوچھا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں یا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں یا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس پر حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اولاد رسول، یعنی کہ وارث رسول کون ہے؟ اولاد رسول۔ یہ کس کا جواب تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے وارد، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس کو اس مسند فاطمہ زہرا میں سیوطی صاحب نے بھی جو ہے وہ رقم کرا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سند حسن ہے، یعنی کہ جو صحیح کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس پر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پھر خمس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو رزق عطا فرمائے تو اس کے وصال کے بعد وہ رزق خلیفہ وقت کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، لہذا جب میں نے مسند خلافت سنبھالی، مناسب یہی سمجھا کہ اموال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ تو اب اس حدیث پر بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے رجوع کرا۔ سامعین گرامی دیکھیے، تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان آپ نے سنا ہے وہ آپ ہی بہتر جانیں، اور بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ گئیں، ٹھیک ہے۔ سامعین گرامی، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے، اور حسن درجے کی روایت جو ہے وہ قابل حجت اور قابل قبول ہوتی ہے۔ ایک اور روایت دیکھتے چلیے، اسی کتاب مسند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صفحہ نمبر 39 شبیر برادر سے چھاپی ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت استدلال، ٹھیک ہے۔ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمان رسول سنایا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے تھے وہ میرے ذمے ہے۔ اب کیا اس بات پر رجوع کر لیا تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا مولا علی علیہ السلام نے؟ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی کا وارث نہیں ہوتا، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور زکریا نے بھی فرمایا تھا جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے۔ سامعین گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو داؤد علیہ السلام سے وراثت پائی تھی وہ نبوت علم کی وراثت تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ تفسیر کبیر اہل سنت کے جلیل القدر محدث اور مفسر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جائیداد اور گھوڑے 1000 گھوڑے بھی پائے تھے۔ تو یہ جو ہے نا وہ سکھائی ہوئی چیزیں اس بات پر نہ چلائی جائیں، تیر اندھا دھند نہ چلائے جائیں، پہلے تعلیم مکمل کی جائے۔ تو سلیمان کو جو ہے وہ جائیداد بھی ملی تھی، گھوڑے بھی ملے تھے، ٹھیک ہے، اپنی تفسیروں میں پڑھا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ بات درست ہے، لیکن اے علی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے، یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے، یعنی کہ میں جو فرما رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں قرآن کی آیتیں بول رہی ہیں، آپ جو ہے وہ جو حدیث سنا رہے ہیں، آپ روایت سنا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کی غلطی، آپ کو سمجھنے میں اس کی غلطی ہو، کیونکہ میں آیت سنا رہا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ اس لفظ کا اور کوئی ترجمہ نہیں بنتا ہے، یہ کتاب اللہ بول رہی ہے، میں کتاب اللہ بول رہا ہوں۔ تو وہ اگر حضرت علی واقعی رسول اللہ کی حدیث وہ سمجھتے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کتاب اللہ بول رہی ہے، بلکہ وہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اس معنی میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کہ جس معنی میں آپ اس کو لے رہے ہیں، یعنی کہ کہیں سے بھی حضرت مولا علی علیہ السلام کا رجوع ثابت نہیں ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے کہا یہ کتاب اللہ بول رہی ہے تو سب خاموش ہو گئے۔ اب سامعین گرامی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بعد از رسول کون گمراہ ہو سکتا تھا اور کون گمراہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کس سے علمی غلطی ہو سکتی تھی یا سیرت میں غلطی ہو سکتی تھی، جیسا کہ ہم دکھا بھی چکے ہیں، اور کس سے نہیں ہو سکتی تھی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے جامع ترمذی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، ابواب مناقب، حدیث نمبر 1722 حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے، جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے، دوسری میری اطرت میرے اہل بیت، یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ذرا غور سے سنیے، اگر تم اسے پکڑے رکھو گے، کن چیزوں کو؟ دونوں چیزوں کو، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزوں کو پکڑنا تھا، قرآن کو اور اہل بیت کو، ٹھیک ہے۔
اہل بیت کو پکڑنا تھا. جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا. اہل بیت کبھی کسی معاملے میں گمراہ نہیں ہوں گے. یہ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے. اور تقریر کار جو ہیں وہ جو کہ دراصل تقریب کار ہیں، تو وہ جو ہے وہ کچھ اور پس منظر ہمیں بتا رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیات ہیں کہ جن سے اگر علم حاصل کیا جائے تو گمراہی نہیں ہوگی. خود اہل بیت کو ہی لوگ خطا وار ثابت کر رہے ہیں. ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. سامعین گرامی، اس کا ایک اور طرق ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ایک اور طریق دکھاتے ہیں ہم آپ کو. سامعین گرامی، یہ کتاب ہے عرفان آل محمد پیر طریقت فقیر مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری الاویسی نے اس کا ترجمہ کرا ہے. اصل میں یہ کتاب ہے شیخ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ، اور قسطنطنیہ کی حکومت تو سب کو پسند ہے اور لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم وہ سنی ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کی حکومت بنائی، خلافت بنائی. اسی خلافت کا یہ جو ہے وہ مفتی اعظم تھا. شیخ سلیمان قندوزی حنفی تھا، بزرگ یہ، اور اس نے جو ہے وہ یہی حدیث لکھی ہے 107 صفحہ نمبر. اور یہ حدیث جو ابھی سنائی تھی حدیث ثقلین جو کہلاتی ہے اس کی ڈیٹیل ہے. اب یہ نہ کہے کہ کوئی ہم جو ہے اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو بھائی یہ والی حدیث جو ہے نا وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں حدیث ثقلین میں لکھی ہے، اور اس کی تخریج کری ہے. اس کی تخریج جس کتاب سے کری ہے وہ طبرانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تمام جو ہے وہ طرق اس میں درج ہیں. بہرحال اس میں یہ بھی درج ہے جو میں سنا رہا ہوں. اس وقت وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں PDF پر. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر رخ انور ہماری طرف کر کے ارشاد فرمایا ہے: گروہ صحابہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور نیک کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں. بے شک مجھے بلایا گیا، میں نے اسے قبول کیا، یعنی کہ آخری وقت آن پہنچا ہے. میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میرے عطرت و میرے اہل بیت. اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. گمراہی کا اندیشہ اہل بیت میں نہیں ہے، گمراہی کا اندیشہ ان میں ہے کہ جو اہل بیت کو نہیں تھامیں گے، جیسے جلالی صاحب. اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں. اب آگے ضرور سنیے گا. ان سے علم سیکھو. صحابہ سے کہا اے گروہ صحابہ، اے گروہ صحابہ. صحابہ سے کیا کہا؟ ان سے علم سیکھو، ان پر علم نہ جتاؤ، ان کو یہ نہ بتاؤ کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے ہیں. ان سے علم سیکھو، ان پر علم نہ جتاؤ، یہ تم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں میرے بھائی. حدیث اور قرآن کا مطالعہ پورا نہیں ہے، آ جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ معصوم کے علاوہ بھی محفوظ عن الخطا بھی ایک درجہ ہوتا ہے، جو مفتی حنیف قریشی بتا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ اہل حدیث مؤلف اور محدث جناب مرحوم وحید الزماں یہ ایڈمٹ کرتے ہیں اپنی کتاب انوار اللغت میں، جو ابن اسیر کا ترجمہ کرا تھا لغت الحدیث کا انہوں نے، کہ ائمہ اہل پنجتن پاک، جو کہ آیت تطہیر سے بات شروع ہوئی تھی، تو آیت تطہیر میں آنے والے یہ پنجتن پاک بھلے ہی معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں. کم از کم اہل حدیث تم سے اچھا ہے وہ کہ جو مانتا ہے. آپ کو محفوظ کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ آپ کی تعلیم مکمل ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں معصوم ہو گیا بس ختم. محفوظ عن الخطا کا آپ نے چیپٹر اور سبق پڑھا ہی نہیں ہے. تعلیم آپ کی نامکمل ہے. نہ آپ نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو علم نہ سکھانا، وہ تم سے زیادہ علم جانتے ہیں، تم سے زیادہ علم جانتے ہیں. جزاک اللہ.
کتابوں سے ہے ملتا، تیری کتابوں سے ہے ملتا. میں کیا بولوں سچ لکھ کر بھی بولا تجھ پہ برسے لام اے نون دے. دشمن زہرا تجھ پہ برسے لام اے نون دے. دشمن زہرا تجھ پہ برسے لام.